بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج سب کے لیے لائی ہوں امبر ناگ اور ماریا سیریز، جو یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ امبر ناگ اور ماریا سیریز سننے کے لیے آپ دوست میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہانی۔ دریائے نیل بڑی خاموشی سے بہہ رہا ہے۔ اس وقت رات آدھی گزر چکی ہے۔ قدیم مصر کے گہرے آسمان پر ستارے سفید موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ زمانہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج سے 5000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ ہماری تہذیب کی تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مصر کے فرعونوں کا زمانہ ہے۔ دریائے نیل کے نیلے پانی میں ستاروں کا عکس جلملا رہا ہے۔ دریا کے کنارے کھجوروں کے جھنڈ دور تک چلے گئے ہیں۔ کہیں زیتون کے درختوں کے جھاڑ ہیں اور کہیں انجیر کے درختوں کے جھنڈ ہیں۔ تبریز کا شہر سو رہا ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اپنے اپنے کچے پکے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ سنسان گلیوں میں کسی وقت پہرے دار کی آواز گونج جاتی ہے۔ دریائے نیل کے کنارے شہر سے باہر ایک پختہ مکان میں زیتون کے تیل کا لیمپ جل رہا ہے۔ اس لیمپ کی روشنی میں ایک ادھیڑ عمر عورت لکڑی کے صندوق میں سے پتھر ناپنے والا فیتہ تلاش کر رہی ہے۔ 12-14 برس کا ایک نو عمر لڑکا جس کا نام امبر ہے اس کے پاس کھڑا ہے۔ امبر کا باپ وہاں سے 4-5 میل دور صحرا میں ایک اہرام میں کام کر رہا ہے۔ امبر کے باپ کا نام رجال ہے۔ وہ اہرام بنانے میں ماہر ہے۔ اہرام پتھروں کی اس تکونی عمارت کو کہتے ہیں جس میں مرے ہوئے فرعون کی لاش کو دوائیاں لگا کر غلاموں، کنیزوں اور سونے چاندی کے زیوروں کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ امبر اصل میں اس بوڑھی عورت اور بوڑھے باپ رجال کا بیٹا نہیں ہے۔ آج سے 12-13 برس پہلے امبر انہیں دریائے نیل کی لہروں پر ایک ننھی سی کشتی میں بہتا ہوا ملا تھا۔ وہ زمانہ مصر کے ایک ظالم فرعون کا زمانہ تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ اس کے محل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسے زہر دے کر ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ محل میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ 4-5 برس کے اندر اندر جتنے بچے محل میں پیدا ہوئے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ آخر ایک دن امبر فرعون کی ملکہ نفرتی کے ہاں پیدا ہوا۔ ملکہ کو معلوم تھا کہ فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ اسے ضرور قتل کر دے گا۔ اس نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ مل کر بچے کو ایک ننھی سی کشتی میں لٹایا اور دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور کسی نہ کسی کسان یا ماہی گیر کے ہاتھ آ جائے گا اور وہیں پرورش پائے گا۔ اس طرح وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا اور کم سے کم زندہ تو رہے گا۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی اس کی بیٹے سے ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ فرعون کو بچے کی پیدائش کا کوئی علم نہ ہوا۔ اسے یہی کہا گیا کہ ملکہ کے ہاں مردہ بچی پیدا ہوئی ہے جسے دفن کر دیا گیا ہے۔ ادھر ننھا امبر شہزادہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی چھوٹی سی کشتی میں دریا کی لہروں پر بہتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ دن چڑھا تو 1.5 عمر کا اہرام میں مصر کا انجینئر رجال دریائے کنارے پتھر کٹوا رہا تھا کہ اس نے کشتی میں ایک بچے کو دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے امبر کو اپنے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اب امبر ان کے گھر میں پل کر 14 برس کا ہو گیا تھا۔ اسے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے امبر کو دریائے نیل سے اٹھا کر پالا ہے۔ وہ رجال کو ہی اپنا اصلی باپ اور اسی کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وہ دونوں بھی امبر سے اپنے بچوں کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ امبر اپنے باپ کے ساتھ ہی بچپن سے کام کرتا آیا تھا اور وہ بھی اہرام بنانے کا کام سیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے باپ سے جنگلی بوٹیوں سے دوائیں بنانے اور بیمار لوگوں کا علاج کرنے کا ہنر بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس رات وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ شہر سے 4 کوس کے فاصلے پر ایک نئے اہرام کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔
اس کا باپ رجال ہمیشہ امبر کو اپنے ساتھ کام پر رکھتا تھا۔ اچانک پتھروں کے ناپنے والا فیتا ٹوٹ گیا۔ امبر کے باپ نے اسے گھر بھیجا کہ وہ صندوق میں سے نیا فیتا لے آئے۔ امبر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آیا اور ماں سے کہا اسے ابا نے نیا فیتا لینے بھیجا ہے۔ اس کی ماں نے صندوق میں سے تلاش کر کے نیا فیتا اس کو نکال دیا اور کہا امبر بیٹا یہ لو فیتا اور ہوشیار ہو کر واپس جانا۔ امبر نے ہنس کر کہا فکر نہ کرو ماں، میں ایک انجینئر باپ کا بہادر بیٹا ہوں، خدا تمہاری حفاظت کرے بیٹا۔ امبر نے فیتا جیب میں رکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے دڑاتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ اہرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، زیتون اور کھجور کے جھنڈ اندھیرے کی سیاہ چادر اوڑھے دور سے بھوت معلوم ہو رہے تھے، مگر امبر کو ان سے کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اکثر راتوں کو کام کرتا رہتا تھا اور ادھر سے کئی بار گزرتا تھا۔ رستے میں ریت کے ایک اونچے ٹیلے کے دامن میں انجیروں کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں ایک جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں اناتول نام کا ایک درویش رہتا تھا۔ اناتول درویش امبر سے بہت پیار کرتا تھا۔ امبر نے دیکھا کہ اناتول اپنی جھونپڑی کے سامنے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ امبر نے گھوڑے پر قریب سے گزرتے ہوئے اسے سلام کیا اور آگے نکل گیا۔ اناتول نے آنکھیں کھول کر امبر کو گھوڑے پر جاتے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ اناتول درویش کو معلوم تھا کہ امبر ملکہ نفریتی کا بیٹا ہے، وہ فرعون مصر کی اولاد ہے اور شہزادہ ہے۔ وہ انجیریا رجال کا اصل بیٹا نہیں ہے، مگر اس نے امبر کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ مصر کا شہزادہ ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا امبر کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا خفیہ طور پر رجال کے گھر میں پرورش پا رہا ہے تو وہ اسے گرفتار کروا کے ضرور قتل کروا دے گا۔ اب تک فرعون کتنے ہی محل میں پیدا ہونے والے شہزادوں کو قتل کروا چکا تھا۔ امبر کو اہرام اب سامنے نظر آ رہا تھا، جہاں اس کا باپ رجال اپنے دوسرے مزدوروں اور کاریگروں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ فرعون کے حکم سے اس کے بوڑھے دادا کے لیے یہ اہرام خاص طور پر بنایا جا رہا تھا، کیونکہ دادا فرعون بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے کو تھا، اس لیے فرعون آتون کے حکم سے اہرام جلدی سے جلدی تیار کروایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امبر کے باپ رجال کو راتوں کو بھی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ امبر نے اہرام میں پہنچ کر فیتا اپنے باپ کے حوالے کیا اور خود بھی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ رجال بڑے بڑے کٹے ہوئے چورس پتھروں میں لوہے کی سینی سے نشان لگاتا جا رہا تھا اور امبر ان نشانوں پر یادداشت کے لیے سفید روغن پھیرتا جا رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹا اہرام کے نچلے تہخانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ وہ تہخانہ تھا جس کے اندر بوڑھے فرعون کی لاش کو تابوت میں بند کر کے رکھنا تھا۔ تہخانے کی دیواریں قیمتی پتھروں سے چن دی گئی تھیں۔ درمیان میں سنگ مرمر کا ایک شاندار چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس چبوترے پر فرعون کے تابوت کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جانا تھا۔ دیواروں کے طاقوں میں سونے کے شمعدار روشن تھے۔ اس تہخانے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا، جو ایک بہت بڑی پتھر کی سل تھی۔ تابوت کو تہخانے میں رکھ دینے کے بعد اس سل کو آہستہ آہستہ اپنی آپ بند ہو جانا تھا۔ اس کے بعد سل کو کوئی کبھی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بادشاہ مرتا تو اس کے نوکر کنیزیں، کھانے پینے کا سامان، برتن، آرام کرنے کا پلنگ اور اس کے سونے جوہرات اس کے تہخانے میں ہی دفن کر دیے جاتے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد اگلے جہاں میں بادشاہ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5000 سال بعد آج کے زمانے میں جب ان اہرام مصر کی کھدائی ہوئی اور آثار قدیمہ کے ماہر تہخانوں کی پتھریلی سل توڑ کر اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں غلاموں اور کنیزوں کی لاشوں کے پنجر بھی ملے۔ ابھی تو ہم اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جب یہ اہرام تعمیر ہو رہے تھے۔ امبر اپنے باپ رجال کے ساتھ کام کر رہا تھا کہ ان کا گھریلو ملازم پولکا چبوترے پر رکھی جانے والی سنگ مرمر کی سفید سل اٹھائے اندر داخل ہوا۔
اس نے سنگ مرمر کی سیخ زمین پر رکھی اور اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پوچھ کر بولا، بڑے آقا، بادشاہوں کے مقبرے بناتے بناتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اگر میں بادشاہ ہوتا تو کبھی اپنا مقبرہ نہ بنواتا۔ رجال نے مسکرا کر کہا، پولکا، اگر تم فرعون ہوتے تو میں تمہارا مقبرہ بڑا شاندار بناتا۔ عنبر نے کہا، پولکا کیا خبر، اگلے برس تم بادشاہ بن جاؤ۔ ملازم پولکا، جس کی عمر 40 سال تھی، جو ایک بیل کی طرح ہٹا کٹا تھا، ہنس کر کہنے لگا، چھوٹے آقا عنبر، میری اتنی قسمت کہاں کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میں تو غلام ہی پیدا ہوا ہوں اور غلام ہی مر جاؤں گا۔ بوڑھے رجال نے کہا، فکر نہ کرو پولکا، میں تمہاری لاش کو حنوط کروا کر بادشاہوں کے مقبرے میں ہی دفن کروں گا۔ پولکا کہکا مار کر ہنسا اور بولا، بڑے آقا، یہ پتھر دل مقبرے بادشاہوں کو ہی سلامت رہیں، میرے لیے مٹی کی کچی قبر ہی بہت ہوگی۔ مگر کبھی کبھی دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بادشاہ ہوتا، پیٹ بھر کر مور، ہرن، تیتر کا گوشت کھاتا، خرطوم کے سیب اور یروشلم کی میٹھی انجیریں کھاتا اور نرم نرم بستر پر سوتا اور غلام مور پنکھ کے پنکھوں سے مجھے ہوا دیتے رہتے۔ بوڑھا رجال نے زیر لب مسکرا کر کہا، اچھا، ابھی تو اٹھ کر باہر سے پتھر لاؤ، بادشاہ بننے کا خواب پھر دیکھ لینا۔ پولکا زمین سے اٹھا اور اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ہائے قسمت، بیچارے پولکا، تیری قسمت میں تو پتھر ڈھونے ہی لکھے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد بوڑھا رجال اور عنبر دیر تک ہنستے رہے۔ پولکا ان کا بڑا وفادار غلام تھا۔ عنبر چھوٹا سا تھا جب رجال نے یہ غلام بابل کی منڈی سے خریدا تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے شہروں میں ہر سال منڈیاں لگا کرتی تھی، جہاں گائے، بھینس اور گھوڑوں کے ساتھ ساتھ غلام بھی بکا کرتے تھے۔ لوگ گھوڑوں اور مویشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کے غلام بھی خرید کر گھروں کو لے جاتے تھے۔ امیر لوگ ان غلاموں سے بڑا سخت کام لیتے۔ وہ دن بھر ان سے کھیتوں میں ہل چلواتے، گوڈی کرواتے، باغوں میں جانوروں کے لیے کام کرواتے اور بہت کم کھانے کو دیتے۔ سخت محنت اور کم خوراک کی وجہ سے غلام بہت جلد بیمار اور کمزور ہو کر مر جاتے۔ امیر لوگ ان کے مرنے کے بعد منڈی سے نیا غلام خرید لیتے، مگر بوڑھا رجال پولکا غلام سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ جو کھاتا خود وہی اپنے غلام کو پولکا کو دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ پولکا اپنے آقا رجال اور اس کے بیٹے عنبر اور اس کی بوڑھی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ان کے ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور ان کی ذرا سی تکلیف پر اپنی جان دینے تک سے گریزاں نہیں کرتا تھا۔ بوڑھے رجال نے پولکا غلام کو بھی نہیں بتایا تھا کہ عنبر اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے، بلکہ مصر کے شاہی محل کا شہزادہ ہے۔ عنبر کی ننھی سی کشتی میں اسے جو شاہی مہر ملی تھی، وہ اس نے اور اس کی بیوی نے ایک پرانے صندوق میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ رات پر احرام میں کام کرنے کے بعد صبح کے وقت رجال، عنبر اور پولکا واپس اپنے گھر آ گئے۔ عنبر کی ماں نے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ ناشتے میں اونٹ کے پائے کا شوربہ اور خمیری روٹی تھی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ عنبر سو کر اٹھا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس کا باپ رجال اور غلام پولکا ابھی سو رہے تھے۔ اس کی ماں دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ عنبر نے غلیل ہاتھ میں لی اور باہر نکل آیا۔ پیچھے سے اس کی ماں نے آواز دی، بیٹا زیادہ دور نہیں جانا، کھانا تھوڑی دیر میں تیار ہونے والا ہے۔ میں دریا کے کنارے مرغابیاں مارنے جا رہا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اس کی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر عنبر کو اس نے روکا بھی تو وہ نہیں رکے گا۔ عنبر آخر شہزادہ تھا، ضد و دلیری اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ وہ شکار کا بہت شوقین تھا، گھوڑ سواری بھی بہت شوق سے کرتا تھا، مگر اس وقت وہ پیدل ہی غلیل ہاتھ میں لیے دریائے نیل کے کنارے کنارے چل پڑا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ آسمان پر خلاف معمول ہلکی ہلکی بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ دریائے نیل کا پانی بڑے سکون سے بہہ رہا تھا اور ماہی گیر کشتیاں میں بیٹھے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ عنبر کو پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ عنبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ بوڑھا گوگوش تھا جو گھوڑوں کا چارہ فروخت کرتا تھا اور اس وقت اپنے مکان کے آگے اگی ہوئی انگور کی بیل کو پانی دے رہا تھا۔ سلام چچا، جیتے رہو بیٹا عنبر، کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ مرغابیوں کا شکار کھیلنے جا رہا ہوں چچا۔
بیٹے جانوروں کو نہ مارا کرو، یہ تو قدرت کی معصوم بولی والی نشانیاں ہیں۔ چچا کیا کروں، مجھے شکار اچھا لگتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے امبر بیٹا، مگر کبھی کبھی جانوروں سے پیار بھی کیا کرو، یہ اچھی بات ہے۔ ابھی تو میں شکار کر لوں چچا، پھر پیار بھی کر لوں گا۔ تمہاری مرضی بیٹے، ویسے تم ہمیشہ منمانی کرتے ہو اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک دریا کے اوپر کی طرف سے شور سا مچا اور ماہی گیروں نے اپنی کشتیاں کناروں کی طرف لانے شروع کر دی۔ پھر شاہی غلاموں کا ایک بیڑا آیا اور اس نے ماہی گیروں کو ہنٹوں سے مارنا شروع کر دیا۔ کمینوں، بھاگو یہاں سے، تمہیں معلوم نہیں شاہی ملکہ کی سواری آ رہی ہے، بھاگو، دفان ہو جو یہاں سے۔ ماہی گیروں میں افراتفری مچ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل کی سطح بالکل خالی ہو گئی۔ امبر نے گوگوش سے پوچھا، یہ شاہی سواری کس کی آ رہی ہے بابا؟ میرے خیال میں ملکہ نفرتی کی سواری آ رہی ہے۔ اندر آ جاؤ امبر، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی شاہی غلام ہنٹر لے کر آ جائیں گے۔ امبر نے ضد کی کہ وہ وہیں کھڑا رہے گا اور دیکھے گا کون غلام اس کو ہاتھ لگاتا ہے، مگر گوگوش اس کو کھینچتا ہوا اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں جب ملکہ کی سواری آتی ہے تو دریا پر کوئی چڑیا بھی پار نہیں مار سکتی۔ امبر خاموش رہا اور کھڑکی کے سوراخ میں سے دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دریا کے اوپر کی جانب سے ملکہ مصر نفرتی کا شاہی بیڑا نمودار ہوا۔ جب وہ گوگوش کے مکان کے قریب سے گزرا تو امبر نے دیکھا کہ سینکڑوں کنیزوں کے جھرمٹ میں مصر کی باوقار ملکہ ایک عالیشان سواری میں بیٹھی ہوئی ہے، اور کنیزیں مور پنکھ جل رہی ہیں اور بار بار ارد گرد خوشبودار عطر چھڑک رہی ہیں۔ کافی فاصلے پر آگے آگے غلام اور فوج کے سپاہی راستہ صاف کرتے جا رہے تھے۔ اچانک امبر نے دروازہ کھولا اور دوڑ کر دریا کنارے جا کھڑا ہوا۔ یہ بڑی جرات کا کام ہی نہیں تھا بلکہ شاہی سواری کے خلاف ایک بہت بڑا جرم بھی تھا۔ ملکہ نے دیکھا کہ 14 برس کا ایک خوبصورت لڑکا دریا کنارے کھڑا بڑے شوق سے ملکہ کی سواری کو دریا میں سے گزرتے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم فوج کا سپہ سالار آگے بڑھا اور اس نے امبر کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ ملکہ نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ امبر کو ملکہ نفریتی کے حضور پیش کیا گیا۔ امبر اسی ملکہ نفریتی کا بیٹا تھا، مگر وہ اس سے بے خبر تھی۔ ماں شاہی ملکہ کے لباس میں تھی اور بیٹا ایک معمولی کپڑوں میں ننگے پاؤں غلیل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لیکن خون آخر خون ہوتا ہے۔ ماں کے خون نے ایک بار تو جوش مارا۔ وہ ٹک ٹکی باندھے امبر کی نیلی آنکھوں اور سیاہ ریشمی بالوں کو دیکھنے لگی، پھر بولی، تم کون ہو؟ امبر نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، میں رجال احرام بنانے والے کا بیٹا ہوں ملکہ۔ تم شاہی سواری کو دیکھ کر چھپے کیوں نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ملکہ کی سواری کے وقت جو کوئی بھی باہر ہوا اسے قتل کر دیا جاتا ہے؟ مجھے معلوم تھا ملکہ عالیہ، تو پھر تم مکان سے باہر کیوں آ گئے؟ ملکہ عالیہ کی شاہی سواری دیکھنے باہر آ گیا تھا، اور اگر تمہیں سپاہی قتل کر دیتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا۔ ملکہ عالیہ، یہ ایک دلیرانہ جواب تھا۔ ملکہ کی ہون نے ایک بار پھر جوش مارا۔ اس قسم کا جواب مصر کا ایک عام لڑکا ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ ملکہ نفریتی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اتنے میں سپہ سالار نے جھک کر عرض کی، ملکہ عالیہ، محل میں آپ کا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ملکہ مصر جیسے خیالات سے چونک اٹھی۔ ہاں، شاہی سواری کو چلنے کا حکم دیا جائے۔ اور پھر وہ امبر کی طرف دیکھ کر بولی، لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ امبر۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ امبر نے جھک کر ملکہ کو سلام کیا اور واپس اپنے مکان میں آ گیا۔ شاہی سواری آگے چل پڑی۔ ملکہ نفریتی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بیٹا اور اپنا جگر کا ٹکڑا یاد آ رہا تھا، جس کو اس نے قتل ہونے سے بچانے کے لیے دریا نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، وہ ضرور کسی نہ کسی ماہی گیر کے ہاں پرورش پا رہا ہے۔ ملکہ نے 10 برس تک خفیہ طور پر اپنے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے پناہ کوششیں کی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ امبر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے اپنے بچے کا خیال آ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہیں امبر ہی اس کا بیٹا تو نہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو دوستو یہاں تک کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، جس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ مجھے اس کہانی کو کس انداز میں پیش کرنا ہے اور کتنا۔ تو اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔